یا الہ العالمین تو نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت اس 27ویں شب میں عطا فرمائی. مولا اس عظیم نعمت کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ رب العالمین ہم پھر 27ویں شب کو دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو تا قیامت اے اللہ قائم و دائم رکھ. مولا کریم پیارا وطن ملک پاکستان تیرا انعام ہے. آج کی شب تو نے ہمارے اوپر انعام فرمایا. ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما. نزول قرآن کی راہ ہزاروں راتوں سے افضل شب کی تلاش میں شب بیداری. 27ویں شب کے فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے لاکھوں فرزندان اسلام عبادت میں مشغول. اسلام آباد کی فیصل مسجد میں محفل شبینہ قرآن خوانی کا روح پرور اجتماع. پاکستان کی ترقی اور سلامتی اور استحکام کے لیے رخت آمیز دعائیں. راولپنڈی، کراچی اور پشاور، بادشاہی مسجد لاہور سمیت ملک بھر کی مسجدوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام. سندھ نہیں پنجاب میں ایک اور موٹر وے بنے گی. ایکنک نے لاہور ساہیوال بہاول نگر موٹر وے کی منظوری دے دی. پنجاب میں نئی موٹر وے پر 436 ارب لاگت آئی. اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں سکھر حیدرآباد موٹر وے پھر لٹکا دی. وزراء سندھ کے خطوط بھی نظر انداز. سندھ حکومت نے فیصلہ متعصبانہ قرار دے دیا. صدر مملکت اور بلاول بھٹو سے بات کرنے کا فیصلہ. وزراء سندھ مراد علی شاہ نے خط میں مطالبہ کیا تھا لنک موٹر وے کے لیے رقم مختص کرنے سے پہلے حیدرآباد سکھر وے موٹر وے بنایا جائے. حیدرآباد سکھر موٹر وے بننے سے معیشت ترقی کرے گی. حیدرآباد سکھر موٹر وے گوادر اور کراچی پورٹ کے سامان کی ترسیل کے لیے اہم ہے. فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی کی ملازمہ سے اجتماعی زیادتی. 2 ڈاکوؤں نے موٹر وے کے قریب سڑک پر میاں بیوی کو روکا. ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے بعد خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا. ملزمان موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے. پولیس نے ابتدا میں 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا. متاثرہ جوڑے نے ڈکیتی اور زیادتی کی ایک ملزم کی نشاندہی کر دی. مدعی نے بتایا کہ 2 ڈاکوؤں نے فون پر آنے والا ملزم علی شیر تھا. وہ بھی اجتماعی زیادتی میں شامل تھا. پنجاب کسی صوبے کا پانی نہیں لے رہا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبائی کابینہ اجلاس سے خطاب. مریم نواز نے پنجاب میں چاول کی 2 فصلیں کاشت کرنے پر پابندی کی تجویز مسترد کر دی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے معاملہ تب بگڑے گا جب نہروں پر ضد کی صورتحال ہوگی. وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو یقین دلایا ہے نہروں کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کریں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا کہ کینال کا پروجیکٹ وہ آگے بڑھائیں اور پیپلز پارٹی جو چپ کر کے بیٹھی رہے. 4 تاریخ کو اس کو اناؤنس کر رہے ہیں بلاول صاحب اور لیڈ کریں گے اس موومنٹ کو. یقیناً کریں گے. ہم تو یہاں اپنی جو موومنٹ ہے وہ شروع کی بھی ہوئی ہے. احتجاج میں بھی ہیں. حکومتی سطح پر جو ذمہ داریاں سندھ حکومت کی بنتی ہیں وہ بھی پوری کر رہے ہیں. نہروں کے مسئلے پر حکومت سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں. ارسا میں دریائے سندھ سے کینالز نکالنے کی تجویز آئی تو سندھ نے احتجاج کیا. سندھ کے وزیر سعید غنی کے پروگرام خبر میں گفتگو. کہا پنجاب میں موٹر وے بنانے پر کوئی اعتراض نہیں. حیدرآباد سکھر موٹر وے کو ترجیح دیں جو معیشت کے لیے بہتر ہے. ہمیں کہا گیا تھا کہ لاہور بہاولپور موٹر وے ابھی منظور نہیں کر رہے. ہمیں الگ موقف دیا گیا اور بعد میں ایکنیک میں منظوری دے دی گئی. حیدرآباد سکھر موٹر وے کی بات کی تو اسحاق ڈار نے کہا یہ سیاسی فورم ہے. قرض سے نجات کے لیے جان لڑا دیں گے. قرض کی زندگی غیرت اور وقار کی زندگی میں بدل لیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. کہا IMF کے پروگرام سے معاشی استحکام آ چکا. دعا ہے یہ IMF کا آخری پروگرام ہے. بتایا پچھلے 3 ہفتے میں خزانے میں 134 ارب روپے آئے. کھربوں کے مقدموں کے لیے منصوبہ بنایا ہے. سندھ ہائی کورٹ سے کئی سال پرانا سٹے خارج کرایا. پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. وزیر اعظم سے واوی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی قیادت میں 5 رکنی وفد کی قیادت میں ملاقات. شہباز شریف نے کہا واوی کے ساتھ ٹھوس اور طویل مدتی شراکت چاہتے ہیں. تربیتی پروگرام سے IT برآمدات میں اضافہ ہوگا. پراپرٹی کی خریداری کرنے والوں کے لیے خوشخبری. IMF ٹیکس میں ریلیف دینے پر تیار. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پراپرٹی کی پہلی ٹرانزیکشن پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز. مقصد پراپرٹی سیکٹر میں کاروبار کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. پراپرٹی سیکٹر میں
دیگر ود ہولڈنگ ٹیکسز برقرار رہیں گے. پراپرٹی فروخت کرنے والوں پر ٹیکس کی موجودہ شرح برقرار رہے گی. IMF نے بجلی ₹1 سستی کرنے کی بھی اجازت دے دی. تمام صارفین کو ₹1 فی یونٹ ریلیف ملے گا. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کا ایک اور وفد جلد پاکستان کا دورہ کر سکتا ہے. IMF سے نئے سال 2025-26 کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی. IMF کے ساتھ ورچوئل بات چیت بھی جاری رہے گی. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں. 11 خوارج ہلاک. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن 5 خوارج ٹھکانے لگا دیے. میر علی میں دوسری کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 3 مزید خوارج کو ہلاک کیا. ویران شاہ میں 2 خوارج کو انجام تک پہنچا دیا گیا. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں آپریشن میں خارجی مارا گیا. ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن. بلوچستان میں مسافروں کو اتار کر قتل کا ایک اور اندھناک واقعہ. گوادر میں کوسٹل ہائی وے پر گاڑیاں روک کر مسافروں کی شناخت پریڈ کرائی. پھر 6 مسافروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. ڈپٹی کمشنر گوادر کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے گوادر سے کراچی جانے والے مسافروں پر فائرنگ کی. مرنے والوں کا تعلق لاہور، شیخوپورہ، ملتان اور گجرات سے تھا. میتیں بذریعہ کراچی آبائی علاقوں کو روانہ کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ مسافروں کو بس سے اتار کر شناخت کی بنیاد پر قتل کرنا درندگی اور ناقابل معافی جرم ہے. دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جنگ جاری رہے گی. صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور بلاول بھٹو کی شدید مذمت. لواحقین سے تعزیت کا اظہار. مسافر بسوں کے رات کے سفر پر پابندی عائد کر دی گئی. کراچی اور کوئٹہ کے درمیان مسافر بسیں اب صرف دن میں چلیں گی. ڈبل روڈ پر پولیس اور موبائل وین کے قریب دھماکہ. 3 افراد جاں بحق، 4 اہلکاروں سمیت 17 زخمی ہو گئے. جاں بحق افراد میں کینسر کے ماہر ڈاکٹر مہر اللہ ترین بھی شامل. بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا 2.5 کلو گرام بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا. دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا. صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی مذمت. صدر نے کہا ماہ مبارک میں ایسی کارروائیاں دہشت گردوں کے مکروہ مقاصد کی عکاسی کرتی ہیں. وزیر اعظم نے کہا شر پسندوں کے ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وزیر داخلہ نے کہا دشمن قوتیں بلوچستان کو ہدف بنا رہی ہیں. عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش ناکام بنائیں گے. شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اور پاکستان کی آرمی کی لیڈرشپ، جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں یہ تہیہ کر رکھے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو شکست ہوگی. جعفر ایکسپریس 16 روز بعد پشاور سے کوئٹہ روانہ. وفاقی وزیر امیر مقام نے پشاور سے مسافروں کو الوداع کیا. کہا جو بلوچستان کی ترقی روکنا چاہتے ہیں انہیں مایوسی ہو. دہشت گردوں کے عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. حکومت نے دہشت گردی ختم کرنے کا تہیہ کر لیا. وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس چل پڑی، دشمن کو ہم نے جواب دے دیا. جعفر ایکسپریس حملے کے متاثرین سے یکجہتی کے لیے ایئر یونیورسٹی اسلام آباد میں امن و طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت. وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر کی ملاقات. امریکی سفیر کی جعفر ایکسپریس حملے سمیت دہشت گرد حملوں کی مذمت. محسن نقوی نے کہا دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا. حکومت پاکستان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے. امریکی صدر کے شکر گزار ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. We have taken note of press release issued by certain UN experts which appears to be based on selective and unverified media reports. Rather than supporting a sovereign state in its determined and resolute efforts to combat terrorism, such statements risk legitimizing extremist narratives. دہشت گرد اور ان کے ہمدردوں کے لیے کوئی رعایت نہیں. احتجاج کرنے والے عام مظاہرین نہیں دہشت گرد تنظیموں کے کارکن تھے. اس سے بڑا ثبوت سول اسپتال کوئٹہ پر حملہ اور دہشت گردوں کی لاشوں پر قبضہ ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ. کہا پاکستان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ریمارکس کا نوٹس لیا. UN ادارے کی پریس ریلیز دہشت گردوں کو تقویت دیتی ہے.
پاکستان آزادی اظہار، انسانی حقوق اور آئین پر عمل درآمد کرتا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان متعارف بل سے آگاہ ہیں، وہ ایک رکن کا بل ہے جسے ابھی کئی مراحل سے گزرنا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے مجوزہ بل امریکی انتظامیہ کی پالیسی نہیں ہے۔ میئر کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، گورنر کا صاف جواب۔ کامران جسوری نے کہا میرا مذاق اڑا لو، میری عوام کا مذاق نہ اڑا۔ تم مجھے ہٹا سکتے ہو، میری آواز نہیں روک سکتے۔ اس شہر کے نومولود بدماشوں کو سیدھا کرنا آتا ہے۔ کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات میں شہریوں کی اموات پر گورنر سندھ کامران جسوری نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا، انتظامی کوتاہیوں کا نوٹس لینے کی درخواست کر دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں افطار پارٹیاں کرتے رہو، لڑائیاں کھلاتے رہو، وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو اعلان ہی نہ کرو۔ میرا قصور نہیں، گورنر صاحب نے خود بلایا تھا، جو مجھے اختیار دلا رہے تھے، اب اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں، یالہ باری اور برفیلی ہواؤں نے ٹھنڈ بڑھا دی۔ مانسہرہ میں بارش اور یالہ باری، وادی شوگران میں برف باری، ایبٹ آباد اور ہری پور میں بھی بارش اور یالہ باری، سوات کے وادی کالام میں برف باری، مینگورہ اور گردنواں میں بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ لوئر دیر میں بارش کا پانی گھروں میں داخل، باجوڑ میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ یالہ باری سے فصلیں، باغات تباہ اور تیز ہواؤں سے چھتوں سے سولر پینل اڑ گئے۔ بنو اور کوہاٹ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش، جنوبی وزیرستان اور ضلع محمد میں بارش اور یالہ باری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی۔ گلگت بلتستان اور مضافاتی علاقوں میں بارش اور برفباری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ، چمن سمیت شمالی بلوچستان کے کئی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، درجہ حرارت -3 تک گر گیا۔ سینئر صحافی فرحان ملک کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ، کراچی کی عدالت فیصلہ سنائے گی۔ عدالتی اجازت کے بغیر دوسرے مقدمے میں گرفتاری پر جوڈیشل مجسٹریٹ کا برہمی کا اظہار، تفتیشی افسر کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا، ڈائریکٹر FIA آج کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ یہ میرے پاس کورٹ آرڈر ملاحظہ کیجیے گا، 3.5-4 گھنٹے عدالت جیل میں ہم لوگوں نے انتظار کیا، پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہماری کورٹ کی میٹنگ نہیں ہونی دی۔ PTI رہنماؤں کی بانی سے ملاقات نہ ہوئی، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا 4 گھنٹے انتظار کیا، عدالتی حکم نامہ بھی دکھایا، بانی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ شبلی فراز بولے یہ بے عزتی ہماری نہیں، ملاقات کرانے کا حکم دینے والے ادارے کی۔ ریڈی میڈ ہی لیے زیادہ تر، وہ لینا پھر بچوں کو ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ ریڈی میڈ زیادہ ادھر ہوتے ہیں اور اسٹیچ ہمیں گھر میں اسٹچ کرنے پڑتے ہیں اور پھر بہت سارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، تو عید کی شاپنگ کے لیے زیادہ فینسی فراک زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ میں نے شلوار قمیض لی ہے ریڈی میڈ تاکہ وہ بعد میں ٹائم نہ لگ جائے بہت۔ اور شہر عید شاپنگ جاری، خواتین کی خریداری اب بھی ہے حضوری، وقت کم اور مقابلہ سا۔ درزیوں نے بکنگ بند کر دی تو شہریوں نے ریڈی میڈ گارمنٹس خریدنا شروع کر دیے، کسی کو بہت مہنگے لگے تو کسی نے مناسب قیمت میں اپنی پسند کے کپڑے خرید لیے۔